آپ کو معلوم ہے کہ فرائض میں اور وطر میں ان میں قیام فرض ہے، تو چنانچہ 2 رکعت نماز فجر، پھر 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء، یہ فرائض ہیں، اور پھر عشاء کے 3 وطر جو ہیں عشاء کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، ان 20 رکعتوں میں قیام فرض ہے، بلا شرعی عذر کے اگر بیٹھ کے پڑھیں گے تو یہ نماز نہیں ہوگی۔ باقی یاد رکھیں جتنی بھی نماز ہے، چاہے وہ سنت موقدہ ہو، غیر موقدہ ہو، نوافل ہوں، یہ سب آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور بلا عذر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو اصول شرع وہ یہی ہے کہ آدھا ثواب ملے گا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کھڑے ہو کر ہی نوافل پڑھتے تھے، عشاء کے نوافل اکثر آپ سے بیٹھ کے پڑھنا ثابت ہے، یا جیسے ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں ذکر کیا، لیکن یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ اگر بیٹھ کر بھی نوافل پڑھتے تو آپ کو پورا ثواب ملا کرتا تھا۔ لہٰذا یوں بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی کریم نے چونکہ بیٹھ کے پڑھی اس لیے ہم بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ اتباع سنت بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس قسم کے معاملات میں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل ثواب ملے اور آپ کو آدھا ثواب مل رہا ہو، اور خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی ترغیب دیتے نظر نہ آ رہے ہوں، تو بہتر ہے کہ پھر کھڑے ہو کر نوافل پڑھیں تاکہ پورا کا پورا ثواب حاصل ہو۔ ہاں، سنت فجر کے بارے میں ذرا میں یہ گزارش کر دوں کہ اس کی تلقین احادیث میں بہت زیادہ ہے، تو بعض علماء کے نزدیک یہ سنن قریب بواجب ہیں، یعنی اتنا ان کی تاکید ہے کہ جیسے سرکار نے واجب کر دی ہوں۔ ان میں بہتر یہ ہے کہ سنت فجر میں قیام کے ساتھ ہی پڑھیں، لیکن صحیح یہی ہے کہ وہ سنتیں ہیں، ان کو بھی آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، بلا عذر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن آدھا ثواب۔ ایسے ہی پوری تراویح 20 رکعت آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن آدھا ثواب ملے گا۔ اس لیے جو تندرست ہے، توانا ہے، اور جو اپنے نفس کو مغلوب کرنا چاہتا ہے، قہر نفس اس کو ہمیشہ مطلوب رہے، شیطان کو دور رکھنا چاہتا ہے، زیادہ ثواب کا متمنی ہو اور اس کے ذریعے بلندی درجات تیزی سے چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ پھر سستی نہ کرے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھے، یہ بہت بہتر ہے۔ لیکن اگر بلا عذر بیٹھ کے بھی پڑھے تو کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی قابل گرفت نہیں ہے۔ تو یہ بعض ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں گھر میں، بزرگ سے مراد جو عمر میں بڑے ہوتے ہیں، جیسے دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، بعض اوقات ماں باپ بھی ہوتے ہیں، انہیں چونکہ زیادہ مطلب علم نہیں ہوتا، اکثر ایسی ہوتا ہے، سیکھتے نہیں ہیں، تو یہ اگر بچوں کو کبھی ایسے دیکھیں بیٹھے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے تو یہ بیچارے، کیونکہ علم تو ہوتا نہیں ہے، ارے تم سنت کیوں بیٹھ کے پڑھ رہے ہو، یہ تو نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھو، تو اور تمہیں یہ تمہاری نوافل نہیں ہو، تمہاری سنتیں نہیں ہوں گی اگر اس طرح کریں گے۔ اس طرح کے کوئی حکم جب تک آپ کو مکمل معلومات نہ ہو ہرگز نہ دیں۔ صرف آپ نے سنی سنائی باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھ کر اور فتوے جاری کرنا شروع کر دیے تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے پہلے آپ معلومات حاصل کریں۔ میں نے دیکھا ہے، پھر میں معذرت اس لیے کر لیتا ہوں کہ بہت سے لوگ ان باتوں کو سن کے ایک دم ناراض ہو جاتے ہیں۔ ابھی ناراضگی سے میرا تو بال بھی بیکا نہیں ہوتا، مجھے کیا فرق پڑے گا، لیکن ان کے لیے بہت بڑا فرق پڑے گا۔ اس لیے میں معذرت کے کلمات کبھی کہہ دیتا ہوں کہ آپ کوئی برا نہ مانیں، لیکن آپ سے میں گزارش کرتا ہوں جو گھر کے بڑے ہیں کہ اپنی نمازیں، اپنی جتنی بھی معلومات ہیں، اس طرح جو معمولات آپ اختیار کیے ہوئے ہیں، جو آپ کی سوچ ہے، فکر ہے، نظریہ ہے، بلکہ میں کہوں گا جو عقیدہ ہے، کسی صحیح العقیدہ عالم دین یا کوئی مفتی صاحب ہوں ان کے سامنے رکھیں اور ان سے ذرا تصحیحات حاصل کر لیں۔ ایسے ہی میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ اپنی نماز کو سنائیں، کسی صحیح پڑھنے والے کو ذرا سنا لیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ تجوید نہیں آتی، تا قو میں فرق، سا سین اور صاد میں فرق نہیں کرنا آتا، یہ تو ایک تجوید کا معاملہ ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کے لفظ غلط ہیں، زبر سے پیش غلط ہے، بالکل الٹا سیدھا پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ پیش ہے، یہاں زیر پڑھا جا رہا ہے، تو اس سے معنی کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ذرا ایک دفعہ چیک کرا لیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مطلب بیچارے بڑوں کو پتہ نہیں ہوتی اور وہ اس پر کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہ کریں۔
اسی طریقے سے ضمناً ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ سنن غیر مؤکدہ جیسے عصر سے پہلے کے 4، عشاء سے پہلے کے 4، یہ سنت غیر مؤکدہ پڑھنا باعث ثواب ہے، لیکن اگر کوئی ان کو چھوڑ دیتا ہے تو یا چھوڑنے کی بلکہ عادت بھی بنا لیتا ہے تو شریعت کو یہ عمل ناپسندیدہ ضرور ہے، لیکن انسان گناہگار نہیں ہوتا۔ اسی طرح اور نوافل کے اندر تو بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نوافل انسان نہ پڑھے تو شریعت بالکل اس پہ تو ملامت بھی نہیں فرماتی، ناپسندیدگی کا اظہار بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ میں معاذ اللہ اس لیے آپ کو نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کہیں چلو جی مفتی صاحب نے تو چھوٹ دلوا دی، اب نہ سنت غیر موقدہ پڑھو اور نہ نوافل پڑھو، یہ میرا مقصود نہیں ہے۔ سمجھانا یہ مقصد ہے کہ آپ جب یہ علم رکھیں گے، اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بچے ہیں گھر کے، آپ نے کہا بچوں عشاء کی نماز پڑھیں اور پھر سوئیں، اب وہ بچے سستی کرتے ہیں، 17 رکعتیں، ایسی ہماری جو بہنیں ہیں گھر میں کام کاج کرنے والی، وہ 17 رکعتوں کی طوالت کو محسوس کر کے بعض اوقات سستی کا شکار ہو جاتی ہیں کہ کون 17 رکعتیں پڑھے۔ ان سے میری گزارش ہے کہ اگر کبھی ایسی سستی آئے یا آپ بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ فرحت قلب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لیں، اگر ان کو سستی آ رہی ہو، وہ جان چھڑا رہے ہوں، جھوٹ بول رہے ہوں کہ ہم نے پڑھ لی صرف اس وجہ سے کہ طوالت کا خوف ہے، تو آپ مطلب اجازت شرع کے ساتھ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ پہلے کی 4 رکعتیں سنتیں مثلا عشاء کے جیسے ہیں چھوڑ دیں، اور 4 آگے نوافل آتے ہیں وہ چھوڑ دیں، تو 8 رکعتیں تو ویسی نکل گئیں، باقی جو ہیں وہ 9 رکعتیں ادا کرنی ہوں گی، 4 فرض، پھر 2 سنت موقدہ ہیں، پھر 3 وتر۔ تو یوں مطلب یہ کہ کوشش کیجئے کہ چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہاں ہم رعایت دے سکتے ہیں اور کہاں رعایت نہیں دے سکتے، اور یہ علم سے ہی حاصل ہوگا۔